بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. On the day when ye behold it, every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will be delivered of her burden. And thou, Muhammad, wilt see mankind as drunken, yet they will not be drunken, but the doom of Allah will be strong upon them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہی ہوں گے. بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہی وقت ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. شیاطین بھاگنے لگیں گے، زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں سے فرشتوں کی مار کھا کر لوٹ آئیں گے. لوگ ادھر ادھر حیران پریشان بھاگنے دوڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگیں گے. اسی لیے اس دن کا نام قرآن نے یوم التناد رکھا. اسی وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک پھٹ جائے گی. اس وقت کی گھبراہٹ کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اب آسمان میں انقلابات ظاہر ہوں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑنے لگیں گے اور کھال ادھڑنے لگے گی. زندہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ہاں مردہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے. اللہ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں فرمایا فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، اس سے مراد شہید لوگ ہیں. یہ لوگ گھبراہٹ زندوں پر ہوگی. شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیہ پاتے ہیں. اللہ انہیں اس دن کے شر سے نجات دیں گے اور انہیں پر امن رکھیں گے. اللہ کا یہ عذاب صرف بدترین مخلوق کو ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ اس سورت کی شروع آیتوں میں بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث طبرانی، ابن جریر، ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے اور بہت مطول ہے. اس حصے کو وارد کرنے سے یہاں مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بوجہ قرب اور نزدیکی کے ہے. جیسے کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی علامتیں وغیرہ. واللہ اعلم. یا اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے بعد میدان محشر میں ہوگا، جبکہ لوگ قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہوں گے. امام ابن جریر اسے پسند فرماتے ہیں. اس کی دلیل میں بہت سی حدیثیں ہیں. میدان محشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے جو رسول اللہ نے بآواز بلند ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی. صحابہ کے کان میں آواز پڑتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے کہ شاید رسول اللہ کچھ اور فرمائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم جہنم کا حصہ نکالو. وہ کہیں گے اے اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے. یہ سنتے ہی صحابہ کے دل دہل گئے، چپ لگ گئی. آپ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو، خوش ہو جاؤ، عمل کرتے رہو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے کہ جس کے ساتھ ہو اسے بڑھا دے. یعنی یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے جو ہلاک ہو گئے اور ابلیس کی اولاد. اب صحابہ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا عمل یعنی عمل صالح کرتے رہو اور خوشخبری سنو. اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم تو اور لوگوں کے مقابلے میں اتنے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو کا یا جانور کے ہاتھ کا داغ.
صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، وہ جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اے آدم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال لیں۔ پوچھیں گے اے اللہ کتنا؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حاملہ کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذابوں کی سختی کی وجہ سے۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے، یعنی بدل گئے، مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یأجوج و مأجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک۔ تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ بیل کے سیاہ بال جو اس کے پہلو میں ہو، یا مثل چند سفید بالوں کے جو چند سیاہ رنگ بال بیل کے پہلو میں ہو۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہاری گنتی چوتھے حصے کی ہوگی۔ ہم نے اس پر تکبیر کہی۔ پھر فرمایا آدھی تعداد میں سب اور آدھی تعداد صرف تمہاری۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول، مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظریں پڑیں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ وہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا۔ قیامت کے آثار میں اور اس کی ہولناکیوں میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کی جگہ اور ہے۔ یہاں فرمایا قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے، بہت سخت ہے، نہایت مہلک ہے، دل دہلانے والا اور کلیجہ اڑانے والا ہے۔ زلزلہ رعب و گھبراہٹ کے وقت دل کے ہلنے کو کہتے ہیں، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس میدان جنگ میں مؤمنوں کو مبتلا کیا گیا اور سخت جھنجھوڑ دیے گئے۔ جب تم یعنی اسے دیکھو گے، یہ ضمیر شان کی قسم سے ہے، اس لیے اس کے بعد اس کی تفسیر ہے کہ اس سختی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل ساقط ہو جائیں گے، لوگ بدحواس ہو جائیں گے، ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہو رہا ہو، دراصل وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذابوں کی سختی نے انہیں بے ہوش کر رکھا ہوگا۔